इस वक्त हम डाउन टाउन श्रीनगर में मौजूद हैं। खानियार का ये इलाका है जहां आग की एक वारदात जो है वो नमूदार हुई है कुछ वक्त पहले ही, और आप हालत देख सकते हैं कि आगे जाने में भी कितनी मुश्किल हो रही है लोगों को। एक मस्जिद शरीफ है, उसके साथ साथ कुछ रेजिडेंशियल मकान भी जो हैं जो इसकी जद में आए हैं। तो इस वक्त हम खानियार के इस इलाके में मौजूद हैं। काफ़ी कंजस्टेड ये इलाका है जहाँ फायर फाइटर्स जो है उनकी कुछ गाड़ियाँ वो सामने आ गई है, और हम कोशिश करेंगे आगे जाने की और आपको दिखाने की कि कितना जो है नुकसान यहाँ देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है अभी यहाँ फायर फाइटर्स जो हैं वो आग जो है वो बुझाने की कोशिश में लगे हुए हैं। कई सारी गाड़ियाँ जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं फायर फाइटर्स की, लेकिन जैसा आप सब जानते हैं कि डाउन टाउन है तो यहाँ की गलियाँ काफ़ी कंजस्टेड रहती है, मकान बिल्कुल साथ साथ रहते हैं, तो बिल्कुल पास तक जो है गाड़ियाँ नहीं जा पाती है। हम आपको नुकसान दिखाने की कोशिश करेंगे कि कितना नुकसान जो है ऑन ग्राउंड हुआ है, और इस वक्त जो है लोग साथ ही साथ जो फायर फाइटर्स हैं वो यहाँ मौजूद हैं, वो इसको बुझाने में किसी हद तक कामयाब हो चुके हैं। ऑलमोस्ट जो है फायर वो बुझाया गया है, लेकिन अभी भी जो है इसे फायर फाइटर्स जो हैं वो यहाँ मौजूद हैं और वो इसे पूरी तरीके से बुझाने की कोशिश में लगे हुए हैं। एक मस्जिद शरीफ और उसके साथ कुछ मकान जो इसके साथ है रेजिडेंशियल हाउसेस वो इसकी जद में आए हैं, लेकिन इसमें भी यही बात है कि जो लोग हैं वो सेफ़ है। दिन के वक्त आग लगी है तो निकलने में जो है काफ़ी आसानी हो गई है लोगों को। आप देख सकते हैं अभी भी यहाँ के जो मकामी लोग हैं वो भी और फायर फाइटर्स के साथ जुड़े हुए हैं इस पूरे प्रोसेस को अंजाम देने के लिए। काफ़ी ओवरऑल जो है पानी सड़कों पर जमा हो गया है। फायर फाइटर्स जो है उनकी गाड़ियाँ जो है फायर व्हीकल्स जो हैं वो यहाँ आए हैं। इस मोहल्ले को 2 से 3 तरीके से जो है कॉर्नर्स में आए हुए हैं ताकि जो है हर तरफ से इन्हें आराम से निकाला जाए, रेस्क्यू किया जाए लोगों को। और साथ ही साथ जो है सामान वगैरह जितना है आप देख सकते हैं किस तरीके से जो सामान है अभी घरों से बाहर वो फेंक रहे हैं, और इनका जितना हो सके उतना सामान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप इस बात से भी वाकिफ़ होंगे कि एक बार आग लग जाती है तो नुकसान जो है ओवरऑल वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, और वही सूरत हाल इस वक्त भी है। और फायर फाइटर्स आप देख रहे हैं, फायर फाइटर्स जो हैं वो यहाँ आए हैं। हमने आपको दिखाया कि नुकसान कितना ज़्यादा है, सामान जो है घरों से फेंक रहे हैं, और कितना नुकसान है वो फायर फाइटर्स से इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। टोटल कोता नुकसान चाहिए खानियारस में। देखिए इसका असेसमेंट अभी करना बहुत मुश्किल है क्योंकि अभी कूलिंग ऑपरेशन ही चल रहा है। वंस द कूलिंग ऑपरेशन इज डन विल गिव यू मोर डिटेल्स। एस्टिमेट कितने हैं? एक तो मस्जिद शरीफ है, उसके साथ कितने मकान जो है इसकी जद में आए हुए हैं? अभी जो हमें लग रहा है कि 4 स्ट्रक्चर्स इसके जद में आए हैं मस्जिद शरीफ के अलावा। मस्जिद शरीफ तो 4 स्ट्रक्चर्स जैसा कि कह रहे हैं, मस्जिद के अलावा और 4 रेजिडेंशियल मकान है, और अभी जो है कूलिंग प्रोसेस चल रहा है, यानी जो आग बुझाने का प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। ये फायर सर्विसेज के ऑफिशियल्स हैं जो यहाँ काम पे लगे हुए थे, और इनसे हमने बात की तो इन्होंने यही कहा कि अभी जो है टोटल एस्टिमेट नहीं दे सकते हैं कि कितना जो है नुकसान हुआ है, लेकिन 4 स्ट्रक्चर्स जो हैं मस्जिद के अलावा यानी 5 स्ट्रक्चर्स जो हैं वो कुल मिला के इस पूरे प्रोसेस में, इस आग की इस वारदात में जो है इसकी जद में आए हुए हैं। अभी इनका सामान वगैरह जो है वो वहाँ से निकाला जा रहा है। कोशिश यही करते हैं फायर सर्विस वाले लोग, फायर फाइटर्स, के जितना हो सके उतने नुकसान को कम किया जाए और जितना हो सके उतना जो है सामान को बचाया जाए। लेकिन एक बार जब आग किसी इलाके में लग जाती है तो उसके बाद जो है काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिलता है। अभी भी आप देख सकते हैं पानी कितना ज़्यादा जमा हुआ है सड़कों पे, जो बिल्कुल पास में सड़क है वहाँ पानी काफ़ी ज़्यादा जमा हो गया है, क्योंकि फायर एंड इमरजेंसी की गाड़ी जो है वो ज़्यादा पास जा नहीं सकती है, और जिसकी वजह से जो है यहाँ पे गली के बिल्कुल किनारे पे जो है इन्हें रोकना पड़ता है, और उसकी वजह से जो है एक पाइप लाइन जो है वो आगे तक बिछानी पड़ती है। आप देख सकते हैं पाइप्स पूरी जो है दूर दूर तक बिछी हुई है, और लोग जो हैं यहाँ इनकी मदद कर रहे हैं फायर फाइटर्स की। लेकिन एज आई सेड अर्लियर कि डाउनटाउन का इलाका है तो काफ़ी कंजेस्टेड भी रहता है, और यहाँ की जो गलियाँ है काफ़ी तंग रहती है, तो यहाँ जब भी कभी खुदा न खास्ता ऐसी वारदात पेश आती है और उसकी वजह से उस टाइम पे काफ़ी मुसीबत देखने को मिलती है। और यहाँ के जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं उनमें फायर गैप्स भी नहीं है, काफ़ी कंजस्टेड इलाका है, रेजिडेंशियल है, लेकिन जो स्ट्रक्चर्स है वो बिल्कुल पास रहते हैं, जिसकी वजह से अगर एक स्ट्रक्चर में आग लगी तो उसके साथ साथ बाकी कई सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं
وہ بھی اس کے زد میں آ جاتے ہیں. تو یہی ایک جو ہے اسے ہم کہیں کہ بری چیز یہ ہے اس علاقے کی کہ جو سٹرکچرز ہیں وہ بالکل ساتھ ساتھ رہتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی بھی جو ہے سامان کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں, جتنا زیادہ سامان ہو سکے اتنا نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے لوگوں کے ذریعے اور فائر فائٹرز کے ذریعے. اور آپ ابھی جیسا فائر اینڈ ایمرجنسی کے آفیشلز نے بھی کہا کہ ابھی کولنگ پروسیس جو ہے وہ چل رہا ہے, یعنی ابھی آگ کو بجھانے کا جو کام ہے وہ چل رہا ہے. کسی طریقے سے آگ جو ہے یہ کنٹرول میں آ جائے, اس کے بعد جو ہے باقی جو ہے پروسیس یا ایسٹیمیٹ کہ کتنا نقصان ہے اس کا ایسٹیمیٹ بعد میں لگایا جا سکتا ہے. ابھی صرف ہم اتنا کہہ سکتے ہیں کہ آگ لگی ہوئی ہے. ریزیڈینشیل ہاؤسز مسجد کے ساتھ ساتھ جو ہیں ریزیڈینشیل ہاؤسز بھی اس کی زد میں آئے ہیں. جانی نقصان کوئی نہیں ہے, یہی ایک خوش قسمتی کی بات ہے, لیکن مانی نقصان مکان کے علاوہ اسٹرکچر ڈیمیج ہونے کے علاوہ کافی زیادہ رہتا ہے, کیونکہ جو اس کے علاوہ سامان رہتا ہے وہ اوور آل کافی ڈیمیج ہو جاتا ہے. اور کشمیر میں یہ ایک پروسیس سا بن گیا ہے کہ سردیاں جب بھی آتی ہے موسم سرما کے آتے ہوئے ہی یہاں آگ کی وارداتوں میں کافی اضافہ دیکھنے کو ملتا ہے. اس سے پہلے بھی کچھ دن پہلے ہم نے کچھ وقت پہلے جو ہے ریناواری کے انٹیریئرز میں ڈل کے انٹیریئرز میں جو ہے آگ کی ایک واردات پیش آئی تھی, جس میں کئی سارے اسٹرکچرز جو ہیں وہ ڈیمیج ہوئے تھے. کافی میسو فائر تھا, اور اسی طرز پہ اگر دیکھیں تو یہ فائر بھی یہاں دیکھنے کو ملا ہے, جس میں ابھی 4 سے 5 اسٹرکچرز جو ہیں وہ بتائے جا رہے ہیں کہ ڈیمیج ہوئے ہیں. آپ آن گراؤنڈ دیکھ سکتے ہیں کہ فائر کو کسی حد تک کنٹرول تو کیا گیا ہے, لیکن جو اس کا دھواں ہے, اسموک ہے, وہ ابھی بھی اگر آپ مین روڈ سے بھی آئیں گے تو وہاں سے آپ کو دکھائی دے گا. اور اس وقت جو لوگ بھی باب ڈیم کا علاقہ کراس کرنا چاہتے ہیں وہ آلٹرنیٹیو روٹس کا استعمال کریں, کیونکہ علاقے کو جو ہے بند کیا گیا ہے, کیونکہ پورے جو مین روڈ پہ ہے فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کی گاڑیاں موجود ہیں, کیونکہ اندر تو گاڑی آ نہیں پاتی ہے, جس کی وجہ سے میکسیمم گاڑیاں جو ہے مین روڈ پہ ہی رہتی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کچھ گاڑیاں جہاں تک آ سکے وہاں تک آ جاتی ہیں, لیکن اس کے آگے جو ہے پائپس کو ہی آگے جانا پڑتا ہے, اور ان کی پائپس بھی کافی اس میں یوز ہوتی ہے. اور ایک جس سائڈ سے ابھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ایک یہ والا سائڈ ہے, اور دوسرا اس کا دوسری جو لین ہے وہاں سے بھی کچھ فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کی جو گاڑیاں ہیں وہ اس سائڈ سے بھی اس کو کور کرنے میں لگی ہوئی ہے, تاکہ اس سائڈ سے بھی جو ہے آگ کو بجھایا جا سکے. سامان نکالنے کی کوشش جو ہے ابھی بھی جاری ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سامان کس طریقے سے گھروں کے اندر سے نکالا جا رہا ہے. اور ونٹر کا وقت ہے, کشمیر کے لوگ اس بات سے بخوبی ریلیٹ کر پائیں گے کہ ونٹر میں جو ہے کافی زیادہ پریشانیاں بھی دیکھنے کو ملتی ہے, کیونکہ ونٹر میں ہم کشمیر کے لوگ جو ہیں ان کا سامان بھی کافی بڑھ جاتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ کافی پریشانیاں بھی اس وقت میں دیکھنے کو ملتی ہے. اور وہی چیز جو ہے آج بھی یہاں ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے. اور اکثر اور بیشتر سردی کا موسم جب بھی آتا ہے تو کشمیر میں آگ کی وارداتیں جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہیں. جو یہ محلے کی مسجد تھی وہاں بھی آگ لگی ہوئی ہے, اس کا سٹرکچر جو ہے وہ بھی ڈیمیج ہوا ہے, اور اس کے ساتھ کئی سارے ریزیڈینشیل ہاؤسز جو ہیں وہ بھی ڈیمیج ہوئے ہیں. ابھی آگ کی جو وجہ ہے کہ کس وجہ سے جو ہے آگ نمودار ہوئی ہے وہ معلوم نہیں ہے. اگر کسی سے پوچھا تو انہیں ابھی جو ہے ایگزیکٹ نہیں پتہ کہ آگ لگنے کی وجہ کیا ہے. ہم وہ بھی دریافت کرنے کی کوشش کریں گے کہ کیا یہ شارٹ سرکٹ ہے یا کچھ اور وجہ ہے جس کی وجہ سے جو ہے آگ لگی ہے. لیکن جیسا ہم اکثر اور بیشتر دیکھتے ہیں یوزولی اس موسم میں کشمیر میں جو ہے آگ لگنے کی سب سے بڑی وجہ جو رہتی ہے وہ شارٹ سرکٹ رہتی ہے. الیکٹریکل اپلائنسز کی وجہ سے ہی آگ لگ جاتی ہے. تو شاید یہاں بھی ایسا کچھ ہوا ہو, لیکن ابھی جو ہے ایگزیکٹ ہم نہیں بتا سکتے کہ وجہ کیا رہی ہوگی آگ لگنے کی. لیکن نقصان کافی زیادہ ہے, وہ آپ آن گراؤنڈ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ نقصان جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے. کافی ڈینس محلہ ہے, جو انٹیریئرز ہے ڈاؤن ٹاؤن کے کافی ڈینس ہے, اور مکان جو ہے بالکل ساتھ میں ہے, بالکل پراکسیمیٹی میں ہے, کلوز پراکسیمیٹی میں ہے, جس کی وجہ سے جو ہے نقصان یوزولی بڑھ جاتا ہے. اگر ایک مکان میں بھی آگ لگ جائے تو اس کے بعد جو ہے یہ آگ کنٹینیوسلی پھیلتی جاتی ہے.
جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بھی کہا کہ مسجد جو ہے وہ بھی محلے کی مسجد اس میں انوالو ہوئی ہے اور اس کے ساتھ کچھ ریزیڈنشیل ہاؤسز بھی ہیں. اب کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ مکان سے جو ہے آگ نمودار ہوئے اور کچھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مسجد میں سب سے پہلے جو ہے آگ لگی تھی. لیکن ایگزیکٹلی نہیں معلوم ہے کہ ہوا کیا ہے, کیسے ہوا ہے. وہ جب کارروائی مکمل ہو جائے گی اور اس کے بعد ہی جو ہے وہ معلوم ہو سکتا ہے کہ اس کی اصل وجہ جو ہے وہ کیا ہے. لیکن اوور آل کافی نقصان دیکھنے کو مل رہا ہے اس علاقے میں اس وقت. آپ دیکھ رہے ہیں لوگوں کو بھی جو ہے ان کے جو مکان ہیں کافی وہ پریشان ہیں. جن کے مکان اس کی زد میں آئے ہیں وہ بھی یہاں سے نکل رہے ہیں, کیونکہ آگ لگنا, ایک گھر کا اس طریقے سے آگ کی زد میں آنا کوئی آسان بات نہیں ہوتی ہے. آپ کی زندگی نکل جاتی ہے ایک مکان کو بناتے بناتے, اور ایک انسیڈنٹ سے, ایک ایکسیڈنٹ کی وجہ سے جو ہے آپ کا نقصان اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ جس کی بھرپائی عمر بھر میں بھی نہیں ہوتی. وہاں سے سامان وغیرہ جو ہے لوگوں کا وہ نکالا جا رہا ہے, لیکن خستہ حالت میں ہے, بالکل بھی ٹھیک سٹیٹ میں نہیں ہے. کہ آگ لگی ہوئی ہے اس کی وجہ سے جو ہے نقصان کافی زیادہ ہوتا ہے, اور سردی کے اس موسم میں کسی کا آشیانہ اس طریقے سے اجڑ جانا, اس کی بھرپائی شاید ہی کبھی کوئی کر پائے گا. اور ویسے ہی جو ہے سرد ماحول ہے, ویسے ہی رات کافی ٹھنڈی ہے, اور آج کل آپ سب جانتے ہیں کہ کتنی مصیبتیں دیکھنے کو ملتی ہے سردی کی وجہ سے. تو یہ بیئر کرنا بھی کافی زیادہ مشکل ہے. اور اس کے ساتھ جیسا میں کہہ رہا تھا کہ ایک مکان بنانے میں, ایک اپنا آشیانہ سجانے میں جو ہے عمر لگ جاتی ہے, اور ایک پل میں جو ہے ایک چھوٹی سی واردات کی وجہ سے جو ہے پورا وہ آشیانہ بکھر جاتا ہے, راکھ بن جاتا ہے. اور کوئی میڈیا نہیں ہے. فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کے جو لوگ ہیں, جو فائر فائٹرز ہیں, وہ ابھی موقع پہ موجود تو ہیں, لیکن آگ نے جو ہے جو نقصان کرنا تھا وہ نقصان آگ آلریڈی کر چکی ہے, اور کافی زیادہ نقصان ہے. کافی بڑی طرز پہ جو ہے نقصان, کافی بڑی سطح پہ نقصان جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے. پوری طریقے سے جو ہے مسجد آپ دیکھ سکتے ہیں, دیکھ پا رہے ہوں گے ابھی مسجد کافی بڑی طریقے سے جو ہے وہ بری طریقے سے ڈیمیج ہو چکی ہے. ساتھ ہی ساتھ جو ریزیڈینشیل ہاؤسز ہیں وہ بھی ڈیمیج ہو گئے ہیں, نقصان کافی زیادہ ہے. اور جتنا ہو سکے لوگ کوشش کر رہے ہیں فائر فائٹرز کی مدد کرنے میں, اور ساتھ ہی ساتھ یہ کوشش بھی جاری ہے کہ کس طریقے سے وہ جتنا ہو سکے اتنا لوگوں کا جو سامان ہے اسے بچا سکیں. لیکن جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ ایک بار آگ کی زد میں اگر کوئی چیز آ جاتی ہے تو پھر جو ہے اس کو بچانا کافی مشکل ہو جاتا ہے, اور وہ چیزیں جو ہے اسے واپس لانا وہ پاسبل نہیں ہوتا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں بھی کتنا جو پانی ہے وہ جمع ہو گیا ہے, اور وہاں جانا جو ہے اس میں بھی کافی مشکلات ہو رہی ہے. لیکن فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کے لوگ, اور ساتھ ہی ساتھ جتنے بھی محلے کے لوگ ہیں, جتنے بھی آس پڑوس کے لوگ ہیں, وہ بھی ان کی کافی مدد کر رہے ہیں. جیسا ہم نے آپ کو دکھایا بھی کہ سامان کو کسی طریقے سے بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے, لیکن ابھی تک یہ معلوم نہیں ہے کہ آگ لگنے کی جو وجہ ہے وہ کیا ہے, اور کیا اصل میں ریزن ہے جس کی وجہ سے جو ہے آگ نمودار ہوئی ہے. کیا یہ مسجد میں آگ لگی ہے, مکان میں لگی ہے, شارٹ سرکٹ کی وجہ سے لگی ہے, اس کی جو وجہ ہے کلیئر کٹ وجہ وہ ابھی تک معلوم نہیں ہو رہی ہے. اور لوگ جو ہے لیکن کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے سے اس کو کنٹرول کیا جا سکے. کتنا پانی ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں جمع ہوا ہے, لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں. فائر اینڈ ایمرجنسی کی ایک گاڑی جو ہے اتنا اندر آ سکی ہے. تنگ گلیاں ہیں, میں کئی بار یہ بات ریپیٹ کر رہا ہوں, لیکن گلیاں کافی تنگ ہے جس کی وجہ سے فائر سروس کی گاڑی جو ہے وہ بھی بالکل پاس نہیں پہنچ پاتی ہے. تو جب پائپس لگانی پڑتی ہے اس کی وجہ سے پریشر میں بھی کافی فرق ہو جاتی ہے. جتنے لمبی پائپس ہوگی پریشر جو ہے اتنا ریڈیوس ہو جاتا ہے. تو وہ بھی ایک بہت بڑا ریزن ہے. یہاں پانی جو جمع ہوا ہے اسے نکالنے کی کوشش میں بھی لگے ہوئے ہیں لوگ کہ کسی طریقے سے جو ایسے کلیئر کر پائے اس رستے کو, جس کی وجہ سے لوگوں کو آنے جانے میں جو ہے زیادہ کچھ پریشانی نہ ہو. لیکن جتنا نقصان ہونا تھا وہ نقصان ہو چکا ہے. لیکن اب سردی کا موسم ہے کہ کس طریقے سے لوگ اپنا گزارا کریں گے وہ ایک بہت بڑا سوال ہے, اور محلے میں کیا ایسا سسٹم ہے کہ ان کی جو ہے مدد ہو پائے.
जैसा यहाँ के मुकामी लोग हैं उनसे हम पूछते हैं तो जितने लोग से भी बात होती है उनका यही कहना है कि सबसे पहले जो है मस्जिद में आग नमूदार हुई है। मस्जिद काफ़ी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है, उसके बिल्कुल पास में जो है रेजिडेंशियल हाउसेस हैं और मस्जिद में आग लगी है और उसके बाद जो है बाकी जगहों पे जो है बाकी मकानों में जो है आग फैल गई है। तो ये यहाँ के मुकामी लोगों का कहना है कि मस्जिद से आग नमूदार हुई है अभी भी, लेकिन जो है क्लियर कट वाज़ेह तौर पे किसी बात का जो है एतराफ़ किसी ने किया नहीं है कि आग लगने की वजह क्या है, वो एक मिस्ट्री है। लेकिन जैसा हम कहा कि यूजुअली सर्दियों में कश्मीर में जब मौसम सरमा आता है तो अक्सर आग लगने की वजह जो है वो शॉर्ट सर्किट ही रहती है। तो ऑलमोस्ट जो है फायर फाइटर्स इसे बुझाने की कोशिश में कामयाब हो गए हैं। जितना हो सके उतना इन्होंने नुकसान को प्रिवेंट करने की कोशिश की, कम करने की कोशिश की, लेकिन ये अक्सर और बेशतर सर्दियों के मौसम में जो है ऐसी वारदातें देखने को मिलती है जिससे नुकसान काफ़ी ज़्यादा होता है। आप देख सकते हैं कि अभी भी जो है किस तरीके से आग बुझाने की जो है कोशिश की जा रही है और जो फायर फाइटर्स हैं ये कितना पास जाके आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है फायर फाइटर्स अभी भी जो है पानी का छिड़काव करके जो है जो बची कुची कहीं पे भी कुछ रेज़े हैं आग के उनको जो है बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, आग की लपटें जो हैं उन्हें बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। और लोग जो हैं वो अपने उन मकानों में मस्जिद शरीफ में जा रहे हैं और वहाँ जो भी सामान डैमेज हुआ है, पार्शली डैमेज है या बचा हुआ है, उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि हम मस्जिदों में भी देखते हैं तो कुरान शरीफ वगैरह वो सब चीज़ें भी मस्जिदों में मौजूद होती हैं, तो उन्हें भी बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं बड़े एहतराम से, बड़े तरीके से। और लोगों के घरों में जो सामान है उसे भी जितना हो सके देख रहे हैं कि जो बच सकता है सामान उसे बाहर निकाला जाए, जो पार्शली डैमेज है उसे भी जो है बाहर निकाला जाए। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है यूजुअली डाउनटाउन में यही देखने को मिलती है कि फायर एंड इमरजेंसी सर्विस की गाड़ियां जो हैं वो ऑन स्पॉट जो है नहीं अंदर जा पाती। आप देख सकते हैं कि कितना डैमेज जो है लोगों का सामान वो हो चुका है, जो है वो कितना ज़्यादा नुकसान उनको देखने को मिलता है। और फायर एंड इमरजेंसी सर्विस की गाड़ियों को जो एक डिस्टेंस पे रहना पड़ता है क्योंकि इन तंग गलियों में जो है वो गाड़ियाँ जा नहीं पाती हैं, तो बड़ी पाइप्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, लंबी पाइप्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। और इस मोहल्ले में अभी दो तरफ से जो है गाड़ियों को लाया गया है, एक जहां इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां अभी इस वक्त हम मौजूद हैं, और दूसरा जो है इसके बैक साइड से दूसरी गली है, वहां से भी जो है फायर एंड इमरजेंसी सर्विस ने अपनी एक गाड़ी को जो है लाया हुआ है ताकि वो फायर को किसी न किसी tariके से जो है कंट्रोल कर पाए आराम से। तो फायर एंड इमरजेंसी सर्विस भी जो है अपने काम में लगी हुई है, लेकिन उनके साथ साथ इनके जो मुकामी लोग हैं वो भी इनकी काफ़ी मदद कर रहे हैं ताकि टाइमली जो है इसे आग को जो है रोका जा सके। तो यहाँ के लोगों का यही कहना है कि मस्जिद का जो फर्स्ट फ्लोर है वहाँ से आग जो है वो नमूदार हुई है और फायर एंड इमरजेंसी सर्विस को कुछ वक्त लगा है आने में, और उतने ही वक्त में जो है आग ने जो है अपनी जद में बाकी कुछ मकानों को भी ले लिया। और आप नुकसान देख सकते हैं कितना ज़्यादा है। अभी भी जो है फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के लोग जो हैं इसे कम्प्लीटली बुझाने की इस कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी तरीके से जो है ये पूरी तरीके से जितना भी नुकसान हुआ है, जितना भी एरिया आग की जद में आया है, उसे कम्प्लीटली तौर पे जो है बुझाया जा सके और उसे जो है फायर फ्री अभी कर सकें ताकि इससे और ज़्यादा नुकसान जो है वो देखने को ना मिले। लेकिन लोग जो हैं उनका यही कहना है कि आग लगने की वजह जो है वो मालूम नहीं है, लेकिन आग जो है वो लगी है मस्जिद में, और मस्जिद शरीफ से लगते हुए वो बाकी मकानों में जो है आग पहुंची हुई है।
آپ دیکھ رہے ہیں ابھی بھی سامان کو جو ہے نکالا جا رہا ہے. سامان کو جو ہے کسی طریقے سے جتنا ہو سکے اتنا بچانے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن نقصان یوزولی کافی زیادہ ہوا ہے, ہو جاتا ہے ایسی وارداتوں میں, اور یہاں بھی وہی ہوا ہے. اور جتنا ہو سکے لوگوں سے اتنی وہ کوشش کر رہے ہیں کہ نقصان کو جو ہے وہ کم کیا جائے, اور اب جو ہے آگے اس کو اور نہ پھیلنے دیا جا سکے. تو نقصان آپ دیکھ سکتے ہیں, انٹینسٹی اس فائر کی کتنی زیادہ تھی جس کی وجہ سے جو ہے یہ اتنا زیادہ نقصان یہاں ہوا ہے. سامان کو باہر پھینکا جا رہا ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ اسے پوری طریقے سے, جو آپ دیکھ سکتے ہیں نقصان کتنا زیادہ ہے, ان کے مکان کا سامان کتنا زیادہ ہے جو یہاں پہ موجود ہے, یہاں پہ پڑا ہوا ہے. آپ حالت دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ہوئی ہے, اور شیشے بکھرے ہوئے ہیں, ان کے کپڑے, ان کا بستر, ان کا جو آشیانہ تھا ایک پل میں جو ہے اجڑ گیا اور جل کے راکھ ہو گیا ہے. اور مسجد شریف سے جو ہے یہ آگ نمودار ہوئی ہے پہلے, جو محلے کی مسجد ہے, اور اس کے بعد جو ہے جیسا لوگ کہہ رہے ہیں, جیسا لوگ بتا رہے ہیں, اس کے بعد جو ہے باقی مکانوں میں جو ہے وہ آگ آگے زیادہ جو ہے وہ پھر پھیل گئی ہے. ابھی بھی سامان کو باہر نکالا جا رہا ہے. کوشش یہی ہے کہ کسی طریقے سے جو تھوڑا بہت سامان بچا ہو اسے باہر نکالا جائے, لیکن ایک تو پہلے آگ سے ڈیمیج ہو جاتا ہے سامان, اس کے بعد جب فائر اینڈ ایمرجنسی کے لوگ اسے بجھانے کے لیے پانی کا استعمال کرتے ہیں, وہ کافی پریشر میں پانی ڈالتے ہیں اسے, اور ہر طرف سے جو ہے اسے بجھانے کی کوشش کی جاتی ہے, اور اس کی وجہ سے بھی جو ہے جو بچا کچا سامان رہتا ہے وہ بھی اس کی وجہ سے ڈیمیج ہو ہی جاتا ہے. تو یہ حال ہے ابھی کھانیار کے اس علاقے کا, کہ ڈاؤن ٹاؤن کے خانیار علاقے میں جو انٹیریئرز ہیں اس کے, ایک اگر آپ باب ڈیم والے رستے سے آئیں گے تو آپ کو دیکھنے کو ملے گا بالکل اندر پاس میں محلہ ہے جہاں یہ آگ کی واردات جو ہے پیش ہوئی ہے, اور کافی زیادہ نقصان جو ہے یہاں دیکھنے کو مل رہا ہے اس وقت. لوگ جو ہیں محلے کے لوگ جو ہیں وہ بھی فائر اینڈ ایمرجنسی سروس کی جو ہے مدد کر رہے ہیں سامان کو باہر نکالنے میں, اور فائر اینڈ ایمرجنسی سروس کے جو لوگ ہیں انہوں نے بھی جو ہے وقت پہ آئے اور آگ بجھانے کی کوشش کی. گوسیا کالونی سیکٹر بی کھانیار کا یہ علاقہ ہے, یعنی گوسیا کالونی ہے اور اس کا سیکٹر بی ہے, جہاں یہ آگ کی واردات جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں. یہاں بھی بجلی کے کھمبے کے بالکل پاس یہ مسجد ہے, اور اس سب کا خیال بھی فائر اینڈ ایمرجنسی کو رکھنا پڑتا ہے کہ اور کوئی نقصان نہ ہو, آگے جو ہے آگ وہ نہ پھیلے, اور جتنا ہو سکے نقصان کو اتنا کم کیا جا سکے. کافی کیوس, کافی کرائسس جو ہے اس علاقے میں اس وقت دیکھنے کو مل رہا ہے. آس پاس کے جو لوگ ہیں وہ یہاں آ رہے ہیں ان کی مدد کرنے کے لیے. پورا محلہ جو ہے یہاں اکٹھا ہوا ہے, اور جتنا ہو سکے اتنا سامان کو بچانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. مسجد سے جو ہے آگ نمودار ہوئی ہے شروع میں, جیسا یہاں کے مقامی لوگ ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ مسجد میں آگ سب سے پہلے لگی ہے, اور اس کا جو مینار ہے ایک سائڈ سے وہ پورا ڈیمیج ہو گیا, اور اس کے بعد جو ہے بالکل جو اس کے پاس میں بالکل اس کے اپوزٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں مسجد کے بالکل اپوزٹ میں جو مکان ہے وہ اس کی زد میں آیا, پھر وہاں سے جو ہے آگ آگے پھیلی ہوئی ہے. جہاں ہم اس وقت موجود ہیں وہاں سے بالکل اپوزٹ دوسری لین ہے, فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کی دوسری گاڑی جو ہے اس سائڈ سے آئی ہوئی ہے,
جو وہاں سے ریسکیو کر رہی ہے اور وہاں سے کوشش کر رہی ہے آگ کو بجھانے کی. اس وقت جو ہے آگ کو تقریباً بجھا دیا گیا ہے ابھی بھی, لیکن اب اسموک جو ہے دیکھ سکتے ہیں انٹینسٹی فائر کی کافی زیادہ تھی, کافی انٹینس فائر تھا, کافی تیز رفتاری سے پھیلا اور جس کی وجہ سے جو ہے کافی نقصان وہ دیکھنے کو ملا. کتنا نقصان ہے وہ نہیں بتایا جا سکتا ہے اس وقت کی. کم سے کم 10 مکان ڈیمیج ہوئے ہیں اور پوری مسجد خاکستر ہو گئے. یہ آگ لگی نہیں, ایکچولی یہ آگ جو ہم نے ظہر نماز ادا کی ہے کم سے کم 3-3:30 بجے یہ آگ رونما ہوا ہے. سننے کو ملا یہ شارٹ سرکٹ سے ہوا ہے, لیکن شارٹ سرکٹ کی وجہ سے پورا ڈیمیج, پوری مسجد ڈیمیج ہو گئی ہے نیچے سے اوپر تک. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ریزیڈنس ایریا ہیں کم سے کم 10 مکان خاکستر ہو گئے ہیں. لیکن ہم اپریشیٹ کر رہے ہیں فائر سروس ڈپارٹمنٹ کو, انہوں نے اچھی سروس دی ہے, مگر ان کو سسٹم ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ایک پائپ سے کیا ہو جائے گا؟ کہاں اتنا بڑا علاقہ, کہاں اتنی بڑی ڈیمیج ایک پائپ سے ٹھیک ہوگا؟ پھر انہوں نے لائے ہیں 2-4-5-6 پائپیں انہوں نے لائے ہیں, مگر ان کو سسٹم کرنے کی ضرورت ہے. خدا نہ کرے اگر یہ شام کے وقت اندھیرے رات میں ایسا ہی آگ رونما ہوا تو پورا علاقہ کھانیار خاکستر ہو جاتا ہے. جو فائر فائٹرز تھے ان کا 110% رہا ہے, بٹ جو ان کے اکوپمنٹس ہیں, جو پائپس ہیں, وہ پوری کی پوری ڈیمیج ہے. اگر خدا نہ خواستہ یہ حادثہ رات کو ہو جاتا نا تو کوئی نہیں بچتا. اور اسپیشلی ہم اپنے نوجوانوں کو, جو ہمارے لوکل نوجوان لوکل لڑکے ہیں, انہوں نے زبردست محنت کیا. شاید اگر وہ نہیں ہوتے تو پورا کھانیار خاکستر ہو جاتا, آگ پورا لگ جاتا. اگر یہاں کے لڑکوں نے محنت کیا زبردست, انہوں نے اپنی جان پہ کھیل کے, انہوں نے آگ سے کھیل کے اندر جا کے اس آگ کو بجھایا ہے فائر ڈپارٹمنٹ کو سپورٹ کر کے. ہم گورنمنٹ سے صرف ایک ہی اپیل کرتے ہیں کہ اکوپمنٹس فائر سروس والوں کو دو. یہ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر آتے ہیں, بٹ ان کے پاس سامان ہی نہیں ہے, یہ کیا ہاتھوں سے بجھائیں گے؟ ان کے پاس سامان, اگر سامان بھی ہے لیکن کم سے کم ان کو سسٹم کی پتہ نہیں ہے. ان کو دیکھنا ہے ایک پائپ کہاں سے نکلتی ہے. اب 15 منٹ ہمیں لگا کہ ایک پائپ کا فرنٹ سائڈ کون ہے, پائپ کہاں سے جوڑتے ہیں. اس کی وجہ سے زیادہ ڈیمیج ہو گیا ہے, ادروائز اتنا ڈیمیج نہیں ہوتا. گوشہ کالنی, مسجد گوشہ کالنی خانیار. ونو کہ مطلب فائر بریگیڈر آئی, کشر پہ پمپہ ول آئی, تمو چھوک آب, مگر تمن سہولیت کی تمن آسن گژ. پائپ آس آب کہین, پائپ آس نپل کہین. اگر سن جوان ونکس یہ دول آسا, اگر سن جوان ونکس نبر نیرن, مے باسان یت نار یت محلس لگا سیرسی نار. گورمنٹس گزارش کران کہ یمن دیتو تم چیز یم سۭتۍ نار یکدم گژھِ ہا کنٹرول. یت کیو بچو کور یہ کنٹرول, یت کیو جوانو کور یہ کنٹرول. یہ وچھو یہ مسجد شریف کس پٲٹھۍ ٲس یہ بنٲمٕژ, یہ کۭژاہ محنت ٲس اتھ کٔرمٕژ, لولہٕ سان شوقہٕ سان ٲسۍ پونٛسہٕ لاگان ونکیٚنس تہِ. یہ غریب وٕچھِو تُہۍ اتھ کیٛاہ روٗد, اتھ روٗد نہٕ کُنہِ کینٛہہ. اتھ منٛز اوس بیت المالٕکۍ سامان ٲسۍ, ترٛامہٕ ٲسۍ, سماوار ٲسۍ, واریاہ چیٖز ٲسۍ سامان, سُہ تہِ گوٚو نارٕ بٕجۍ. تمہِ ورٲے وٕچھِو تُہۍ ییٚتہِ چھِ مکانہٕ 5-6 دٔدمٕتۍ. اتھ منٛز ٲسۍ کِراے در بسان, تم کرایہ دارن ہند سامان تہ رود نہ کُنہِ. تِکیٛاہ وجہ چھ تم گھر والن ہند سامان رود نہ کُنہِ. تہِ چھُ وجہ یی بر وقت ؤژھ نہٕ کاروٲیی کہیٖنۍ, بر وقت ؤژھ نہٕ کاروٲیی کہیٖنۍ. ونکیٚنس یمو آب لوگمُت دارِ نملہٕ پٮ۪ٹھٕ, پنُن آب چھُنہٕ کہیٖنۍ, پنُن آب چھُنہٕ کہیٖنۍ. بس حظ بیٚیہِ کیٛاہ چھُ وَنُن, بیٚیہِ نہ چھُ وَنُن اَسہِ. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ فائر اینڈ ایمرجنسی سروس کو کچھ وقت لگا یہاں پہلے پہنچنے میں, اور جب وہ آئے بھی یہ انہیں اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں کہ جتنے بھی فائر فائٹرز ہیں انہوں نے کام تو اچھے سے کیا, لیکن ان کے پاس پراپر ایکوپمنٹ نہیں ہے. تو یہ ایک سوالیہ نشان اس پہ آ رہا ہے. تو فائر ایکوپمنٹ جو ان کے پاس ہونے چاہیے, جو ریکوائرڈ ہیں, جو یہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ جو ریکوائرڈ ایکوپمنٹ ہیں وہ ان کے پاس نہیں موجود تھے وقت پہ, جس کی وجہ سے جو ہے اور زیادہ دیری ہو گئی انہیں اپنا کام انجام دینے کے لیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ سراہنا بھی کر رہے ہیں فائر اینڈ ایمرجنسی سروس کے لوگوں کی کہ انہوں نے جو ہے اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے جو ہے اپنا کام انجام دیا. اور ساتھ ہی ساتھ جیسا میں پہلے بھی کہہ رہا تھا, یہاں کے نوجوانوں نے جو ہے ان کی کافی مدد کی, ان کا تعاون کیا, جس کی وجہ سے جو ہے کافی کام آسان ہو گیا ہے. لیکن کافی نقصان ہے, اور یہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ واردات دن کے بجائے جو ہے شام کو
होती, शाम के वक्त होती, तो शायद जो है नुकसान और ज़्यादा होता और इसमें नुकसान और ज़्यादा होता और इसकी वजह से जो है मुश्किल भी काफ़ी होती इस फायर को कंट्रोल करने में, क्योंकि कंजस्टेड इलाका भी है, वो भी एक काफ़ी बड़ा रीज़न है कि इलाका जो है वो कंजस्टेड है। अभी भी आप देख सकते हैं कि कितने लोग जो हैं वो यहाँ मौजूद हैं इस गौसिया कॉलोनी में, सेक्टर बी में, और फायर एंड इमरजेंसी सर्विस अभी भी जो है अपना काम अंजाम दे रही है। लेकिन फिर भी जैसा कि लोग कह रहे हैं कि इन्हें कुछ वक्त लगा आने में, और वो एक बहुत बड़ा रीज़न है कि शायद आग इस तर्ज पे नहीं फैलती अगर इनके पास प्रॉपर इक्विपमेंट होता। लेकिन साथ ही साथ मैं बार बार इस बात पे स्ट्रेस दूं कि फायर फाइटर्स का सराहना कर रहे हैं। जिन भी लोगों ने, जो फायर फाइटर्स यहाँ मौके पे आए हैं, उन्होंने काम अच्छा किया है, लेकिन इक्विपमेंट ना होने की वजह से या कम इक्विपमेंट होने की वजह से कहीं ना कहीं जो वो लूप होल्स हैं इसमें सिस्टम में, उन्हें देखने की ज़रूरत है। तो अभी भी जो है आप देख सकते हैं कि पाइप को कहाँ से लाया जा रहा है और जो है दूसरे मकान में ले जाया जा रहा है। ये समझने की बात है कि किस तरीके से जो है ये इन तमाम चीज़ों को अंजाम दे रहे हैं। तो जैसा मैं कह रहा था कि लोगों का यही कहना है कि कुछ वक्त लगा फायर फाइटर्स को मौके पे पहुंचने में, और इनके पास जो है इक्विपमेंट प्रॉपर नहीं थे, जितने होने चाहिए थे, जो रिक्वायर्ड थे, वो प्रॉपर इक्विपमेंट जो है वो यहाँ मौजूद नहीं थे इनके पास, जिसकी वजह से जो है ज़्यादा नुकसान जो है वो देखने को मिला है। ये मस्जिद जो यहाँ बिल्कुल पास में है, जैसा ये लोग भी कह रहे थे कि बैतुल माल के जो सामान रहता है, जो बैतुल माल का सामान मस्जिद में मौजूद था, उसे भी काफ़ी नुकसान देखने को मिला है। और बैतुल माल का जितना भी सामान यहाँ था, फिर चाहे वो इनका मेटल हो या उसके साथ साथ बाकी कुछ सामान हो, उसे भी काफ़ी नुकसान जो है देखने को मिला है, और वो काफ़ी जो है डैमेज हो गया है पूरा का पूरा। तो यही आप देख सकते हैं, इस वक्त भी कोशिश जारी है पूरी तरीके से इसे कंट्रोल करने की, और फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के जो लोग हैं वो इसे कंट्रोल करने में काफ़ी हद तक कामयाब हो गए हैं। लेकिन फिर भी जो लोग हैं, मोहल्ले के लोग हैं, वो भी पूरा ताउन दे रहे हैं इन्हें, और इसे पूरी तरीके से रोकने की कोशिश में लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल ऑपोजिट में जो इसके मकान हैं वो काफ़ी डैमेज हुए हैं, और वहाँ भी अभी फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के लोग जो हैं वो गए हुए हैं और वो आग को बुझाने की कोशिश में लगे हुए हैं। अभी नुकसान तो एसेस नहीं किया जा सकता है, लेकिन जानी नुकसान नहीं है, वो एक खुशकिस्मती की बात है। मस्जिद में उस वक्त शायद कोई मौजूद नहीं था, जो है वो नमाज का वक्त नहीं था जिस वक्त ये वारदात पेश आई है, तो उसकी वजह से जो है और नुकसान में शायद जानी नुकसान जो है वो नहीं हुआ है, वो एक बड़ी बात है। लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि नुकसान जानी नहीं है, लेकिन माली नुकसान काफ़ी बड़ी तर्ज पे जो है वो देखने को मिला है, और माली नुकसान जो है काफ़ी बड़ी तर्ज पे देखने को मिला है, जिसका अंदाज़ा अभी शायद नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि जो है अभी इसे रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वही चल रहा है, और जब रेस्क्यू ऑपरेशन एक बार ख़त्म हो जाएगा उसके बाद जो है एक एस्टिमेट लगाया जा सकता है कि कितना नुकसान जो है वो हुआ है यहाँ। लेकिन आप सामान जितना बिखरा हुआ है, जितनी इंटेंसिटी की आग थी, जितना स्ट्रक्चरल डैमेज है, स्ट्रक्चर्स को जितना डैमेज हुआ है, उससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि
نقصان جو ہے کافی زیادہ ہے اور کافی بڑی طرز پہ جو ہے یہ آگ لگی ہوئی تھی. لیکن لوگوں کا یہی کہنا ہے, لوگوں کا یہی مطالبہ ہے کہ فائر اینڈ ایمرجنسی کے لوگوں نے جو ہے کافی محنت کی, کافی مشقت کی, ان کا کام کافی بہتر ہے, لیکن ان کے پاس ایکوپمنٹ نہیں ہے اور ایکوپمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے انہیں وقت لگا آگ بجھانے میں. اور ساتھ ہی ساتھ ان کا یہ بھی الزام ہے کہ ذرا دیر سے وہ یہاں پہنچے. اگر وہ وقت پہ شاید یہاں آئے ہوتے تو صرف مسجد جو شہید ہوئی ہے, مسجد جو ڈیمیج ہوئی ہے آگ کی اس واردات میں, صرف اتنا ہی نقصان ہوتا. باقی جو مکان ہے, ریزیڈنشل ہاؤسز ہیں, ان کو شاید نقصان نہیں ہوتا. تو ابھی کل ملا کے بات اتنی سی ہے کہ خانیار کی اس غوثیہ کالونی سیکٹر بی میں جو ہے آگ کی واردات پیش آئی. بتایا یہ جا رہا ہے کہ مسجد سے آگ نمودار ہوئی اور مسجد کا جو فرسٹ فلور ہے وہاں شاید شارٹ سرکٹ ہوا ہے جس کی وجہ سے آگ نمودار ہوئی. اس کے بعد کئی سارے ریزیڈنشل مکانوں کو اس نے اپنی زد میں لیا اور نقصان آپ سب کے سامنے ہے, وہ ہم نے آپ تک پہنچا دی وہ تصاویریں کہ نقصان کتنا زیادہ ہے, کس لیول کا ہے. لیکن ابھی ایسٹیمیٹ یہ نہیں کیا جا سکتا کہ اور کیا کیا اس میں ہوا ہوگا اور کیا نقصان اس میں ہوا ہے. لیکن جو سامان بکھرا ہے, جو آشیانے اجڑ گئے ہیں, وہ تو ایک انسان کی زندگی لگ جاتی ہے ایک مکان بنانے میں, اور ایک چھوٹی سی واردات سے جو ہے وہ پورا آشیانہ خاکستر ہو جاتا ہے اور پوری عمر گزر جاتی ہے ایسے مکان بنانے میں, اور ایک جھٹکے سے, ایک پل میں جو ہے وہ پورا آشیانہ جو ہے بکھر جاتا ہے. اور وہی اس وقت جو ہے خانیار میں ہوا. اور اکثر اور بیشتر سردی کے موسم میں کشمیر میں ایسی سب چیزیں جو ہے دیکھنے کو ملتی ہے. لوگ جو کچھ وقت پہلے تک اپنے مکانوں میں بیٹھے تھے, اپنے آشیانوں میں بیٹھے تھے, اس وقت جو ہے سڑک پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کا سامان جو ہے وہ بکھرا پڑا ہوا ہے. کچھ جلا ہوا ہے, کچھ جو ہے جو بچا کچا تھا وہ پانی کی وجہ سے جو ہے بھیگ گیا ہے اور بالکل اس صورتحال میں نہیں ہے کہ دوبارہ استعمال کیا جا سکے. اور ساتھ ہی ساتھ مسجد کے سامان کا, جو بیت المال کا وہاں سامان تھا, اس کی بھی یہی حالت ہے. اب بات یہ ہے کہ اس وقت جو ہے یہ لوگ کیا کریں گے. لیکن محلے کے لوگ جو ہیں کافی کوآپریٹو ہے, جس طریقے سے وہ یہاں ان کی مدد کرنے بھی آئے. ان کا سامان باہر نکالا جا رہا ہے, جتنی کوشش ہو سکتی ہے, جتنا سامان بچایا جا سکتا ہے, وہ تمام تر کوششیں جو ہیں یہاں کے لوگ, مقامی لوگ جو ہیں وہ کر رہے ہیں. لیکن اب ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ آنے والے وقت میں جو ہے کس طریقے سے یہ اپنا گزر بسر کریں گے اور کیا ان کا فیوچر ڈسکورس رہے گا. کیونکہ مسجد بھی ڈیمیج ہو گئی ہے, بیت المال, جیسا کہ لوگوں نے کہا کہ بیت المال کا جو سامان تھا وہ بھی ڈیمیج ہو گیا ہے. تو یہ ہم آپ کو خانیار کی تصویریں دکھا رہے تھے جہاں آلموسٹ جو ہے فائر کو کنٹرول کر دیا گیا ہے. اب جو باقی گاڑیاں ہیں وہ واپس بھیجی جا رہی ہے. جو پاس کی ایک گاڑی ہے اسے صرف یہاں رکھا جائے گا اور جو بچا کچا ڈیمیج ہے کہیں پہ دیکھا جائے گا اسے بھی جو ہے کنٹرول کرنے کی پوری کوشش رکھیں گی. آس پاس کے لوگوں میں جو اطلاع آ رہی ہے تو تمام تر لوگ جو ہیں آس پڑوس کے وہ بھی دوڑے چلے آ رہے ہیں اس علاقے میں. تو کہیں نہ کہیں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرز کی, کس لیول کی جو ہے آگ نے یہاں کوہرام مچایا ہوا ہے. تو اس وقت بھی جو لوگ ہیں وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ یہاں فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کے جو لوگ ہیں وہ وقت پہ نہیں پہنچے, اور اگر وہ وقت پہ آئے ہوتے تو شاید اتنا نقصان دیکھنے کو نہیں ملتا. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کام تو فائر فائٹرز نے کافی اچھا کیا ہے, لیکن اس کے باوجود ان کے پاس جو ایکوپمنٹ ہے وہ کافی اچھے نہیں تھے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی بھی لوگ جو ہیں میڈیا سے بھی بات کرتے ہوئے یہی باتیں کر رہے ہیں کہ نقصان کافی ہے اور لوگوں نے جو ہے کافی مدد کی ہے اس بات پہ. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ نقصان خانیار کے اس علاقے میں ہوا. آنے والے وقت میں یہاں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا وہ تمام تر اپڈیٹس جو ہیں ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے. ابھی کے لیے اتنا ہی. کیمرہ پرسن عمر ڈار کے ساتھ شاداب گیلانی, کشمیر لائیو, سری نگر.